انتظام فضل گل کن در خزاں دیدہ چمن انقلاب علم برپا کن در دنیا زن. یہ مبلغ کے لیے، دین دار کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے سبق ہے. جیسے اور لاسٹ میں کیا کہا؟ ٹھیک ہے بھائی، وما علینا الا البلاغ، ہمارے کام ہے بات پہنچانا، پھر تمہارا کام ہے تم کتنا مانو نہ مانو وہ تمہارا کام ہے. ہمارے ذمہ ہے دین کا پہنچانا، ہمارے ذمہ ہے دین کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے، عمل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے میں اپنے دین کی حفاظت کروں. اللہ فرما رہے ہیں تو اس پاداش میں پھر جو اس کو مارا گیا بیچارے کو، اس حبیب نجار کو، پھر اس کو جنت میں داخلہ ہوا. پھر اس نے مر کر بھی تمنا کی، کہتا ہے کہ بما یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرا ساتھ کتنا اکرام ہوا اللہ کے پاس. یہ قرآن بتا رہا ہے نا. اس نے مر کر بھی تمنا کی کیا؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی. خدائیں ہوتا ہے عزت جت میں، ہوتا مطلب مقام جتن میں. کس وجہ سے؟ بما غفر لی، میری مغفرت کر دی میرے پروردگار نے. وجعلنی من المکرمین، بے تھوڑے سے عزت والے مکرم اس کو رسم شمار. کاش میری قوم یہ جان لیتی. تو اب تو ہم کو پتہ چل گیا قرآن کے ذریعے سے، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ حشر ہوا. ہمیں بھی چاہیے وہ راستہ، نبی والا راستہ اختیار کریں تاکہ ہم بھی مکرمین میں، معززین میں شامل ہو جائیں. جی ہمیں، ہمارے لیے نصیحت ہے، قرآن ہے سراسر. اللہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اس قوم نے جب جھٹلایا پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. کہتے ہیں کہ ہم نے اس شہید کی جو یہ قوم تھی، اس کے بعد کہتے ہیں کوئی لشکر نہیں بھیجا. ایسی یوت کہ وہ سوچ اس لشکر تو فوج، ہم طاقت والے ہیں. اللہ فرمائے میں طاقت والا ہوں. ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. جب وہ آتی ہے وہ بنا آواز کے تھپڑ ہوتا ہے. پھر پچھن انسان معمولی کے زمین ہلتی ہے، ایسا حواسی انسان ختم کیا کرے. یہ معمولی جھلک ہوتی ہے. پچھن انسان مطلب ایسے بھاگو کہاں سے. کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اس قوم پہ جب انہوں نے نہیں مانا، حد جب پار کی تو ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا، معمولی سا ایک جھٹکا دیا. کیا دیا؟ وما كنا منزلین، بدلا اللہ رب العزت اور نبی اس کا لشکر تو قوم کا فوج سوزنے ضرورت، بلکہ کیا ہوا ان پر؟ کیا عذاب آیا؟ ان كانت الا صيحة واحدة، بس ایک چیخ تھی، ایک دلوں کو پھاڑنے والی ایک آواز تھی. بس وہ کیا ہے؟ محدثین روایت میں آیا ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وہ اس بستی میں آئے. اس بستی کے 2 دروازے تھے، ان کو پکڑ کر ایک ایسی چیخ ماری، وہ بالکل ڈھیر ہو گئے، وہیں مر گئے، سارے ختم ہو گئے. ان کا نیست نابود ہی نہیں رہا، ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، جیسے کہ تھے ہی نہیں اس دنیا میں. جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کوئی لشکر، کوئی فوج نہیں بھیجا، بس ایک چیخ ان کے لیے کافی تھی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پھر وہ ایسے پڑ گئے جیسے کوئی بھج کر، کوئی بھوسا ہو کر ان کے لیے گر جاتا ہے، ایسے وہ ختم ہو گئے. اللہ کریم حفاظت. یہ ہمیں اس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ورنہ سیم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی حشر ہوتا جو ہمارے کرتوت آج کل ہے. میں اپنے گریبان میں جانکوں مجھے سب نظر آ رہا ہے. بکچوس فالو کران پنس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بکچوس سوچ کران پنس دینس، ہے نا. ہمارا کلچر، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیروں کا ہے. البتہ یوتہن چی کی غیر ہمارے سر پیٹ رہے ہیں، یوتہن چی ہمارے کرتوت ہیں. ایز یو سوشل یوریم ہم بو رہے ہیں، ہم وہ کاٹ رہے ہیں. ورنہ تو ایمان والا بڑا عزت والا تھا، کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے دامن محمد رسول اللہ اکون میں یہ بیڑ کیا، یہ پر دکیا نوسی، یہ دری گئی دکیا نوسی تو پرائنا نعوذ باللہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے ہم اس ظلم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. 2 کوڑی کا آدمی ہمارے سر پہ سوار ہے، تو اسی کا نتیجہ ہے. ہمارے دیکھو ہمارے گھر کا ماحول، سماج، ہمارے ماں بہنوں بیٹیوں کا لباس، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں. ہم نے ان کو ڈیل دی ایسمون ولا سہلش. ورنہ صحابہ اتنے سادے تھے، اگر وہ 100 روپیہ سے جو اس تک کا حساب کر، اتنے سادہ تھے وہ. لیکن روم کیا تھا؟ ایک دفعہ
وہ ایران قیصر و کسریٰ کے وہ بڑے بڑے سپر پاور آئے ملنے کے لیے کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ تمہن اس پنی جائے ذہنس مز بادشاہ چھو تاکہ آئے زبردست محل تمہن اس پن کنسپٹ سو ذہنس مز بے آسن 5-6 نوکر چاکر ہوتس تیاز گارڈ وہ اپنا ذہن میں تھا نا ان کو وہ طاقت اپنی. اچھا بے آئے خبر کمرس مز دینا طور اچنا نہ اچنا آئے انہوں نے معلوم کیا بھائی ہمیں آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے. صحابہ سے کہا اتنے سادہ تھے وہ روم کیا ہو عجیب و غریب. اب گئے کہا کہ بھائی حضرت عمر کہاں ہے؟ کہا ہوں قبرستان میں ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں ادھر چلے جاؤ. وہ حیران ہو گئے یہ کیسی قوم ہے ہمیں تو انہوں نے رونگٹے کھڑے کر دیے عجیب و غریب. اچھا وہ ڈھونڈتے پہنچے قبرستان میں ایک سائڈ میں تھوڑا سا درمن ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اینٹ لے کے سہارے سوئے ہوئے ہیں تلوار ٹوٹی ہوئی یہاں پر رکھی ہوئی ہے کہیں حوال کچھ نہیں کے کوئی وہ باڈی گارڈ نہیں بس سوئے ہیں درخت کے نیچے. شہید بادشاہ تھا بادشاہ جس عمر کی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑی پہ گزر رہے تھے زلزلہ ہوا. عمر نے لات ماری کہا عمر کے ہوتے ہوئے تم ہل رہے ہو چپ. اور وہ پہاڑ رک گیا زلزلہ رک گیا. اتنی پاور تھی اتنی طاقت تھی غلامان مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان تھا. سوئیں پڑھنے کے ہاؤن باؤن تو بس غریبان میں کیا ہے وہ خود میں جانتا ہوں خود مجھے دکھتا ہے. ہاں اگر ایسی طاقت اور روب تھا آئے وہ انہوں نے کیا سلام کیا اپنے طور سے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی نہیں کھولی تھی. ہاں بولو کیا ہے. ایسا روب تھا تم دورے بنان ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. جب حضرت عمر اٹھ کے بیٹھے وہی وہ پھٹے پرانے کپڑے ایسا روب تھا تلوار ادھر رکھی ہوئی ہے شہری شبیر کلس تال وہ پیچھے ہٹے یوں تو روب ہوس. کہاں بات کرنے کا بیٹھو زمین پہ بیٹھو پیڑھے پہ بولے صوفے بوفے نہیں یہ دبدبا تھا. یہ وہ دل کے بھی سچے ہوا کرتے تھے مطلب سوئی ظاہر آسان سوئی باطن آسان. ہمارا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے اور ہم پٹ رہے ہیں. یہ پن گئی کارتوت پن اتو اور پٹیں گے ضرور تب تک جب تک ہم صحیح پٹری پہ آئے جو ہم دکھا کر گئے محمد رسول اللہ. تو یہ بھی تو عذاب ہے بھائی یہ بھی تو عذاب کی ایک شکل ہے. 2 گھوڑی کے آدمی ہمارے سر پہ سوار ہے اور ہمیں لگام لگا کے چلا رہا ہے یا کوئی پکڑا مچھی تب کوئی پکان وہ چلائے گا ہمیں. اللہ فرما رہے ہیں ان پر عذاب آیا ورنہ ہم پر بھی یہی حشر ہوتا. لیکن اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو ایک ہی ساتھ ختم مت کرنا. یہ نبی کی دعا قبول ہوئی ہے. اس وجہ سے نبی کے ذریعے اور برکت اور وسالت سے ہم بچ رہے ہیں. لیکن یہ چھوٹے موٹے عذاب ہوتے رہیں گے جب تک ہم صحیح نبی کے دین کو پکڑیں گے نبی کے طریقے کو پکڑیں گے. لوگ مند چھس کو پکڑاوان زندگی لیکن نبی سز مند چھ سہلے سہلے ہلو کیا مند پچھے لوگ رز آسان تم توتہ رز گژھان. وما انزل ہم نے کوئی فوج نہیں اتاری ان پر ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ سارے ڈھیر ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں یا حسرتن علی العباد افسوس ہے میرے بندوں پر افسوس ہے بندوں پر ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کوئی ایسا پیغمبر ان کے پاس رسول نہیں آیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا. یست یمن نشآو ہے نا پیغمبر آیا. پیغمبروں کے جو حواریین ہیں صحابی ہیں تابعین ہیں تبع تابعین اولیاء کرام بزرگان علماء صلحاء آئے ادبا منا مول سب پانی بھیجنا منا مول صاحب بیچارے کے گھر کا کہتا ہے وہ نقل کرتا ہے نبی کی شریعت کو نقل کرتا ہے قرآن کی بات کو نقل کرتا ہے نبی کی بات حدیث کو. ہاں تو کیا کہتے ہیں اللہ فرمائے یا حسرتن علی العباد بندوں پر بڑا افسوس ہے بھائی جو بھی پیغمبر میسنجر ان کے پاس آیا عالم کی شکل میں نبی کی شکل میں بزرگ کی شکل میں عالم دین حافظ قرآن کی شکل میں کیا کہتے ہیں اللہ کانوا بہ یستہزئون انہوں نے مذاق کیا اس کے ساتھ استہزاء کیا. یہ قوم نہیں بن میرے بندو ہوشیار رہو. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی قومیں جو اس سے پہلے گزر گئی ہے ان کو کیا ہم نے کیا ہلاک کیا. جب نبی کی نہیں مانی نبی کے راستے پر نہیں چلے ان کو کیا ہم نے کیا الگ. کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو غارت کر دیا ہے مٹا دیا ہے صفائے ہستی سے. پھر اللہ فرما رہے ہیں انہم الیہم لا یرجعون. پھر ایسے وہ ہلاک اور برباد ہوئے دنیا سے کہ وہ کبھی پھر لوٹ کر آئے ہی نہیں.
زن ایسی کوشر پر زن ایسی تہد وجود زن اس میں دنیا پہ. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے نا. قرآن ہمیں بتا رہا ہے ان کے ساتھ ہوا تم محتاط رہو تم محتاط رہو تم محتاط رہو. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور یہ دنیا بھی نقد عذاب آخرت میں کیا ہے. اور وہ سارے کے سارے کل لما جمیع ہر ایک تمام کے تمام لدینا ہمارے سامنے محضرون حاضر کیے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا. یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے, یہ سچ ہے. قرآن کہہ رہا ہے, محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, اور موت بھی حق ہے اور ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں اور ہوگا بھی ایسا. پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں, پھر کیوں نہ ہم نبی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھلیں, اپنی اولادوں کو اس رخ پہ اس منزل کی طرف لگائیں. کرنا ہے, سوچنا ہے تنہائی میں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی